أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. ہم چھوٹی چھوٹی 3 حدیث پڑھ لیتے ہیں. حدیث 31 کا عنوان ابدی نجات کی ضمانت اس بات میں ہے، اس کو اس حدیث میں بیان فرمایا گیا ہے اور وہ ہے جی لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کی گواہی دینا. جی جب ایک آدمی ان 2 باتوں کی گواہی دے دیتا ہے صدقی دل سے، حرم اللہ علیہ النار، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس پر دوزخ کی آگ کو حرام فرما دیتی ہے. جی جی تو دوسری حدیث مبارکہ کا ساتھی عنوان ترجمہ ہم اکٹھا کر لیں گے. 32 نمبر حدیث کی توحید کی اہمیت عنوان ہے. اس میں بھی یہی بات ارشاد فرمائی کہ جو آدمی یہ جانتے ہوئے مرا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یہ اعتقاد رکھتے ہوئے اس کو دنیا سے چلا گیا، تو داخل الجنت، وہ جنت میں داخل ہو گیا گویا. جی حدیث نمبر 33 عنوان ہے جنت اور دوزخ کو واجب کرنے والی باتیں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنتان موجبتان، 2 باتیں جو ہے نا واجب کرنے والی ہیں، یعنی دوزخ کو یا جنت کو. فرمایا کہ ایک صحابی نے گزارش کی یا رسول اللہ مل موجبتان، جنت یا دوزخ کو واجب کرنے والی 2 باتیں کون سی؟ فرمایا کہ قال من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار، جو آدمی اس حال میں مرتا ہے کہ وہ شرک کرتا ہوا اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ مرا ہے تو وہ جہنم میں چلا گیا. اور جو آدمی اس حالت میں مرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس نے کسی کو شریک نہیں کیا تو داخل الجنت، وہ جنت میں چلا گیا. جی تو تینوں احادیث مبارکہ کے اندر بنیادی بات جو ہے وہ حاجی صاحب عقیدے کی ہے. جی جی اس کا عقیدہ صحیح ہے، توحید پر ہے، اور اعمال میں اگر کمی بھی ہے تو اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے معاف فرما کے اس کو جنت کا وارث بنا دیں گے. جی اگر توحید کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کا بھی پابند ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اول مرتبہ ہی اسے سیدھا جنت میں داخل فرما دیں گے. جی اور اگر اس کے اعتقاد صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے گناہوں کا پلڑا بھی ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ اگر چاہیں تو معاف فرما دیں گے، چاہیں تو کچھ سزا دے کر اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرما دیں گے. جی جی تیسرا درجہ یہ ہے کہ اعتقاد صحیح ہے لیکن عمل پلے کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر بھی ایک نہ ایک دن اللہ تعالیٰ اسے ہمیشہ ہمیشہ جنت میں داخل فرما دیں گے اور پھر کبھی بھی اس کو وہاں سے نہیں نکالیں گے. جی بالکل. یہ تینوں احادیث مبارکہ کا یہی خلاصہ ہے، اس میں 3 درجے ارشاد فرمائے گئے ہیں. جی پہلے میں یہ ہے کہ شہادتین کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ بھی ہوں تو جہنم کی آگ حرام ہے، اللہ اسے سیدھا جنت میں داخل فرمائیں گے. جی دوسرا کیا فرمایا کہ جی کہ اعمال اعتقاد صحیح ہے لیکن اعمال صالحہ میں کمی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی اسے جنت میں داخل فرمائیں گے، کچھ اس کے ساتھ اپنا معاملہ فرما کے. جی جی تیسرا ہے کہ گناہگار ہے لیکن اعتقاد صحیح ہے، شہادتین کی گواہی صدقے دل سے دے رہا ہے اور گناہ بہت نیکیاں بہت کم ہیں اور گناہ زیادہ ہیں اور شریعت کی خلاف ورزیاں کرتا رہا ہے، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اسے سزا دے کر اس کو پاک صاف کر کے جنت کا حقدار بنا کر اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے. جی جی. اور پھر ہمیشہ ہمیشہ اللہ اسے جنت میں رکھیں گے. جی بالکل. ترجمہ دیکھیے. پہلی حدیث مبارکہ کا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ قال فرماتے ہیں سمعت سنا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یقول فرماتے ہوئے من شاہدہ، جس نے گواہی دی اللہ الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وان محمد رسول اللہ، اور محمد اللہ کے رسول ہیں، تو حرم اللہ علیہ النار، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا. جی. دوسری حدیث مبارکہ کا ترجمہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ قال فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ماتا، جو شخص مرا
وَهُوَ يَعْلَمُ اور وہ اعتقاد رکھتا ہے، جانتا ہے کہ انہ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو دخل الجنت، تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ جی جی تیسری حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنتان موجبتان، تنتان کا معنی حدیث اب دو باتیں اور موجبتان ہے جنت اور دوزخ کو واجب کرنے والی ہیں۔ جی قال رجل، ایک صاحب نے گزارش کی یا رسول اللہ کے رسول مل موجبتان ہیں، وہ جنت اور دوزخ کو واجب کرنے والی دو باتیں کون سی ہیں؟ قال، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ماتا، من جو شخص ماتا مرا، یشرک باللہ شیئا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہوئے داخل النار، تو وہ جہنم میں چلا گیا۔ ومن ماتا، اور دوسری جنت کو واجب کرنے والی کون سی چیز ہے جی؟ ومن ماتا، اور جو شخص مرا لا یشرک باللہ شیئا، اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہے، تو وہ کیا ہے جی؟ داخل جنت، وہ جنت میں چلا گیا۔ جی اللہ ہمیں بھی عقیدہ توحید پر قائم دائم رکھے اور عقیدہ توحید پر کلمے کے ساتھ اللہ موت نصیب فرما لے۔ آمین جی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔